بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں فرسٹ ایئر کے حصہ غزل سے میر تقی میر کا تعارف۔ تو عزیز طلبہ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ میر تقی میر جو ہے یہ 1723 میں پیدا ہوئے تھے اور 1810 میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ میر کی جو تاریخ پیدائش ہے وہ ہے 1723 اور وفات ہے 1810۔ عزیز طلبہ میر محمد تقی نام اور میر تخلص تھا۔ اصل نام میر محمد تقی اور تخلص وہ میر کرتے تھے۔ آگرہ میں پیدا ہوئے۔ والد سید علی نقی ایک درویش منش انسان تھے۔ ان کے والد کا نام سید علی نقی تھا جو ایک درویش صفت انسان تھے اور تصوف سے بہت گہرا تعلق رکھتے تھے۔ ان کے والد جو ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ تصوف سے تھا، اور تصوف کے جو معنی ہے عزیز طلبہ وہ ہے قلبی صفائی کا مسلک، ایسا مسلک جس میں دل کی صفائی ہوتی ہے۔ میر کے والدین ان کے بچپن ہی میں انتقال کر گئے۔ جب میر کا ابھی بچپن تھا تب ہی میر تقی میر کے جو والدین ہیں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ عزیز طلبہ اس سہنے کے بعد جو ہے میر تقی میر جو ہے اس واقعے کے بعد میر آگرہ کو خیر باد کہہ کر آگرہ کو انہوں نے خداحافظ کہا، آگرہ کو چھوڑ دیا، دلی آ گئے۔ دلی میں اپنی سوتیلی والدہ کے بھائی سراج الدین احمد خان آرزو، یہ ان کا نام ہے، ان کی سوتیلی والدہ کے جو بھائی ہیں ان کا نام ہے سراج الدین احمد خان آرزو، جو خود بھی فارسی کے بہت بڑے عالم، لغت نویس اور شاعر تھے۔ یہ فارسی کے عالم تھے، عالم علم رکھنے والے اور لغت نویس، لغت لکھنے والے، اور شاعر آپ کو پتہ ہی ہے جو شاعری کرتا ہے، شعر لکھتا ہے۔ ان کے پاس آ کے ٹھہرے مگر جلد ہی آگرہ واپس آ گئے۔ وہاں کچھ دیر انہوں نے قیام کیا ہے لیکن اس کے بعد جلد ہی پھر یہ آگرہ واپس چلے جاتے ہیں۔ کچھ عرصہ کچھ وقت آگرہ میں گزارا اور پھر دہلی تشریف لے آئے۔ کچھ وقت جو ہے یہ آگرہ میں بسر کرتے ہیں اور اس کے بعد دہلی جو تشریف لے آتے ہیں۔ مختلف امراء کے درباروں سے منسلک رہے۔ امراء عزیز طلبہ مالدار لوگوں کو کہتے ہیں، ان کے درباروں سے وابستہ رہے اور تنخواہ پاتے رہے، مگر وہ زمانہ سخت تباہالی اور بد امنی کا تھا۔ وہ جو دور تھا، وہ زمانہ جو تھا وہ سخت بدحالی کا اور انتشار کا شکار جو ہے وہ زمانہ تھا۔ اس دور میں بدحالی اور انتشار زیادہ تھا، لہٰذا میر صاحب کہیں ٹک کر ملازمت نہ کر سکے۔ میر صاحب جو ہے کہیں سکون کے ساتھ جو ہے وہ ملازمت نہ کر سکے۔ بہت سے شعراء سلطنت اودھ کی خوشحالی اور آرام طلب ماحول کے باعث لکھنؤ جا کر آباد ہو رہے تھے۔ بہت سارے عزیز طلبہ جو شاعر ہیں سلطنت اودھ یعنی اودھ کی جو سرزمین ہے اس کی خوشحالی کو دیکھ کر، سکون یعنی اطمینان کو دیکھ کر، وہاں پر جو ہے وہ ماحول اچھا تھا، آرام طلب ماحول کے باعث لکھنؤ جا کر آباد ہو گئے، وہاں بس رہے۔ میر بھی نواب آصف الدولہ کی دعوت پر لکھنؤ چلے گئے۔ میر تقی میر کو بھی نواب آصف الدولہ نے دعوت دی اور میر صاحب بھی جو ہے یہ لکھنؤ چلے جاتے ہیں، مگر وہاں اپنی طبعی خود پسندی کے باعث، اپنی طبیعت کی خودداری کے باعث کی وجہ سے جلد ہی دربار سے علیحدہ ہو گئے۔ جلد ہی میر تقی میر جو ہیں یہ دربار سے الگ ہو گئے۔ آخری عمر تنگ دستی میں گزری، غریبی میں، مفلسی میں، کلاشی میں آخری عمر کا حصہ جو ان کا گزرا۔ لکھنؤ میں وفات پائی۔ میر تقی میر کی وفات لکھنؤ میں ہوئی، تدفین بھی وہیں ہوئی، دفن بھی لکھنؤ ہی میں کر دیا گیا۔ ان کی قبر کے کتبے پر ان کا یہ شعر کندہ ہے، ان کی جو قبر ہے اس کا جو کتبہ ہے اس کے اوپر یہ شعر لکھا ہوا ہے: سرہانے
میر کے آہستہ بولو ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے۔ سرہانے مطلب کہ جو ہے وہ سر کی طرف، یعنی کہ پلو ہوتا ہے، سرہانہ ہوتا ہے، تکیہ ہوتا ہے جس کے اوپر ہم سر رکھ کے سوتے ہیں، جس طرف ہمارا سر ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ سرہانہ کہتے ہیں۔ سرہانے یعنی سر کی طرف یا سر کے پاس میر کے آہستہ بولو ابھی ٹک، ٹک کے معنی عزیز طلبہ ہے تھوڑی دیر پہلے روتے روتے سو گیا ہے۔ عزیز طلبہ میر کو خدائے سخن کہا جاتا ہے۔ خدائے سخن کے عزیز طلبہ جو لفظی معنی ہے وہ ہے شاعری کا خدا، اور جو اس کا مطلب ہے وہ استادوں کا استاد یا بڑا شاعر، یا اس سے بڑا شاعر جو ہے اردو ادب میں کوئی نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے ان کے بعد آنے والے شعراء نے میر کی عظمت کا اعتراف کیا ہے، میر کی عظمت کو مانا ہے، تسلیم کیا ہے۔ انہوں نے اپنے عہد کی تمام مروجہ اصناف سخن، جو اس دور کی، اس عہد کی جو مروجہ تھیں، یعنی جن اصناف کا رواج تھا جن میں شاعری کی جاتی تھی، اصناف صنف کی جگہ جمع ہے اور صنف جو ہے وہ قسم کو کہتے ہیں، تو مروجہ اصناف سخن شاعری کی جو اقسام ہے اس میں قصیدہ ایک شاعری کی صنف ہے جس میں جو ہے وہ زندہ شخص کی تعریف کی جاتی ہے، مثنوی ہے، یہ بڑی طویل نظم ہوتی ہے اور ہر شعر میں قافیہ ردیف بدل جاتا ہے، رباعی ہے، قطع ہے، مرثیہ ہے جس میں جو ہے وہ مرنے والے کی تعریف کی جاتی ہے، باسوختہ ایک نظم ہے جس میں جو ہے وہ محبوب کی بے وفائی کا تذکرہ کیا جاتا ہے اور محبوب کو بڑے سخت لفظوں سے جو ہے وہ پکارا جاتا ہے، جلی کٹی سنائی جاتی ہے اور محبوب کو دھمکی دی جاتی ہے کہ اگر محبوب راہ راست پر نہیں آئے گا تو پھر اس کا جو محب ہے وہ کسی اور سے دل لگا لے گا، یہ دھمکی بھی جو ہے وہ اس نظم میں دی جاتی ہے۔ اور غزل میں طبع آزمائی کی، مطلب کہ غزل بھی انہوں نے تحریر کی، غزل بھی لکھی، لیکن بنیادی طور پر ان کی پہچان غزل گوئی ہے۔ اصل میں میر جو ہیں عزیز طلبہ وہ غزل کے ہی شاعر ہیں اور ان کی جو اصل پہچان ہے وہ ان کی غزل ہی ہے۔ میر کے ذاتی تجربات، ان کے گرد و پیش یعنی ارد گرد اور خاندان میں جاری صوفیانہ روایت نے ان کی اردو غزل کو منفرد رنگ بخشا، یعنی کہ نرالا رنگ بخشا۔ میر کی غزل میں احساس کی شدت ہے، یعنی جو احساس ہے، جذبہ ہے، اس کی شدت ہے، مشاہدے کی وسعت ہے، یعنی غور سے دیکھنا، وسعت پھیلاؤ کو بھی کہتے ہیں عزیز طلبہ، یعنی کہ ان کا جو مشاہدہ ہے وہ بڑا تیز ہے۔ سادگی بیان، کلام جو ہے وہ آسان بھی ہے، بے ساختگی بھی ہے ان میں، یعنی قدرتی پن بھی جو ہے وہ کلام میں موجود ہے، بناوٹ جو ہے وہ کم ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ بناوٹ کا نہ ہونا بے ساختگی کے معنی میں آتا ہے۔ اور اس کے بعد ہے رمز و ایمائیت۔ رمز جو ہے وہ عزیز طلبہ اشارے کو کہتے ہیں، پوشیدہ بات جو ہے، چھپی ہوئی جو بات ہے اس کو جو ہے وہ رمز کہتے ہیں۔ اور ایمائیت کا جو لفظ ہے یہ ایما سے بنا ہے اور اس کا مطلب ہے اشارہ، اور اشاروں، علامتوں یا مبہم انداز میں بات کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قاری خود جو ہے وہ نتیجہ اخذ کرے کہ اس کا مطلب کیا بنتا ہے۔ تو میر کے کلام میں رمز و ایمائیت، موسیقیت و ترنم، ردھم بھی ہے، آنگ بھی ہے، نغمگی بھی ہے، تجربے کی گہرائی بھی ہے اور قدرت ادا کی خوبیاں پائی جاتی ہیں، یعنی کہ قدرتی عطا جو ہے، اللہ کی عطا جو ہے، آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو خدائی صلاحیت جو ہے وہ اچھا ترجمہ اس کا ہو سکتا ہے، اور وہ جو ہے پائی جاتی ہیں۔ میر کی عظمت کو بعد کے تمام شعراء نے تسلیم کیا ہے، میر کے بعد آنے والے تمام شعراء نے میر کی جو عظمت ہے، ان کی جو شان ہے اس کو تسلیم کیا، مانا ہے اس کو۔ جیسا کہ مرزا غالب نے کہا ہے، ریختہ کہ تمہیں استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا، یعنی کہ غالب بھی میر کی عظمت کا جو ہے وہ اعتراف کرتے ہوئے یہاں نظر آتے ہیں، اور انہوں نے کیا ہے جا بجا، انہوں نے میر کی عظمت کو، بڑائی کو مانا ہے غالب نے۔ عزیز طلبہ میر کی تصانیف میں 6 دیوان ان کے اردو کے ہیں، 1 دیوان فارسی کا ہے۔ اردو شاعری کا ایک تذکرہ نکات الشعراء کے نام سے انہوں نے لکھا، ان کی آپ بیتی جو ہے وہ ایک ہے، اس کا عنوان جو ہے، نام جو ہے وہ ذکر میر ہے، جو بازوبان فارسی میں ہے،
اور چند متفرق رسائل بھی جو ہے ان کے جو ہے وہ ان تصانیف میں جو ہے وہ شامل ہے، کلام میں شامل ہے۔ عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا سبق حصہ غزل سے فرسٹ ایئر کے میر تقی میر کا مختصر مگر جامع تعارف۔ امید ہے آپ کو آج کا سبق پسند آیا ہوگا، سمجھ بھی آیا ہوگا۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو پیج کو فالو کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ مجھے دیجئے اجازت، اللہ حافظ۔